السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کھوج یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سفیان علی فاروقی۔ دوستو، اپنی تمام عمر مخلوق کو خالق سے ملانے والے، لوگوں کو در در سے اٹھا کر ایک در کا دریوزہ گر کرنے والے، اپنے علم و فضل اور خدا کے عطا کردہ کمالات سے ایک دنیا کو فیضیاب کرنے والے لوگوں کو اولیاء اللہ اور مشائخ اعظام کہا جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرتے ہیں، عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے دلوں میں موجزن کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیتے ہیں۔ دوستو، ایسی ایک عظیم ہستی نے قوم تلوکر کے ایک نامور ثبوت ملک عمر کے آنگن میں 14 فروری 1916 کو آنکھ کھولی، جن کا نام ان کے بڑوں نے خان محمد رکھا، اور بعد میں جنہیں دنیا شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت اقدس خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ بر صغیر کی بہت بڑی خانقاہ موسیٰ زئی شریف کے سجادہ نشین حضرت اقدس خواجہ سراج الدین رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت خواجہ ابو سعد احمد خان رحمہ اللہ کے چچیرے بھائی کے بیٹے تھے، اور بعد میں آپ نے حضرت ابو سعد احمد خان صاحب رحمہ اللہ کے دست حق پرست پر بیعت بھی کی۔ آپ کی شادی بھی آپ کے شیخ حضرت اقدس ابو سعد احمد خان صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی۔ دوستو، خانقاہ سراجیہ کی تعمیر حضرت اقدس شیخ ابو سعد احمد خان صاحب رحمہ اللہ نے اپنی ذاتی زمین جو کہ کندیا شریف میں واقع تھی، ان میں اپنی خانقاہ کی تعمیر شروع کرائی، جو کہ 1920 میں شروع ہوئی اور 1922 میں مکمل ہوئی۔ خانقاہ کا نام حضرت اقدس ابو سعد احمد خان صاحب رحمہ اللہ نے اپنے شیخ حضرت اقدس خواجہ سراج الدین رحمہ اللہ کے نام پہ رکھا، جو خانقاہ موسیٰ زئی شریف کے سجادہ نشین تھے۔ اور یہ خانقاہ سراجیہ جو کندیا شریف میں واقع ہے، یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی ہماری اس ویڈیو میں آ گئی کہ وہ کب تعمیر ہوئی اور اس کا نام جو ہے وہ کس طرح رکھا گیا۔ حضرت اقدس خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی ابتدائی جو تعلیم تھی، وہ انہوں نے اپنے آبائی گاؤں کھولا میں حاصل کی۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضرت اقدس شیخ ابو سعد احمد خان صاحب رحمہ اللہ اپنے چچیرے بھائی ملک عمر سے ملنے ان کے گھر گئے، تشریف لے گئے، اور معمول کی باتوں میں حضرت نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ کا بیٹا جو خان محمد ہے، میں اس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ لینا چاہتا ہوں، جو انہوں نے بخوشی قبول کیا، اور یوں حضرت اقدس خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کی تعلیم و تدریس کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہوا۔ حضرت خواجہ ابو سعد احمد خان صاحب رحمہ اللہ نے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کو ابتدائی دینی تعلیم کے لیے خانقاہ سراجیہ میں واقع مدرسے میں داخل کرایا۔ پھر اس کے بعد دارالعلوم عزیزیہ بیرا بلوال ضلع سرگودا میں آپ داخل ہوئے، موقوف علیہ تک آپ نے علم وہیں حاصل کیا۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ برصغیر کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں تشریف لے گئے، جہاں برصغیر کے نامور علماء کرام سے آپ نے تعلیم حاصل کی، جن میں سر فہرست مولانا عبد الرحمن امروہی رحمہ اللہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ، اور سید یوسف بنوری رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر علماء سے آپ نے تحصیل علم کی، اور تفسیر جلالین شریف، مشکات شریف، ہدایہ اور مقامات حریری جیسی کتابیں آپ نے جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں پڑھی۔ 1940 میں آپ ڈھابیل سے دارالعلوم دیوبند پہنچے، اور دورہ حدیث کے لیے آپ نے
دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، اور اس وقت دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے وہ شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمت تھے۔ ان کے علاوہ آپ نے دارالعلوم دیوبند میں مولانا فخر الدین رحمہ اللہ، مولانا ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ اور مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر اساتذہ سے ذانوِ تلمذ حاصل کیا۔ جامعہ محمدی شریف ضلع جنگ کے مشہور عالم دین اور محقق حضرت مولانا محمد نافع علیہ رحمت آپ کے دورہ حدیث کے ساتھیوں میں سے تھے۔ 1941 میں جہاں آپ کے مرشد اول شیخ المشائخ حضرت مولانا ابو سعد احمد خان صاحب رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، وہیں آپ 1941 میں ہی سند فراغت لے کے دارالعلوم دیوبند سے واپس بستی سراجیہ تشریف لے آئے۔ واپس تشریف لا کر آپ نے خانقاہ سراجیہ میں اپنے مرشد اول کے جانشین اور خلیفہ حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمہ اللہ کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور پھر 15 برس تک آپ حضرت کی خدمت میں رہے، حضرت کے سفر و حضر میں ساتھی رہے، حضرت کے فیوز و برکات سے بہرہ مند ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ مرشد ثانی حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمہ اللہ نے حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ سے فرمایا کہ ایک مرتبہ مالٹا میں جب مولانا شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ رحمت وہاں نظر بند تھے، تو اس زمانے میں مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ رحمت نے معارف قرآن کریم پر ایک کتاب لکھنے کا ارادہ فرمایا، اور کچھ اس کی چیزیں لکھی بھی، اور پھر اس سلسلے کو ترک فرما دیا۔ استفسار کرنے پر آپ نے فرمایا کتاب کی بجائے ایک آدمی یعنی مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمت پر محنت شروع کر دی ہے تاکہ خلق خدا کی ہدایت کے لیے ایک چلتا پھرتا نسخہ تیار ہو جائے۔ مرشد ثانی نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میں بھی ایک شخص کو تیار کر رہا ہوں، اور ان کا جو اشارہ تھا وہ حضرت اقدس خواجہ خان محمد صاحب علیہ رحمت کی طرف تھا۔ بعد میں 7 جون 1956 میں قیوم زمانہ حضرت اقدس حضرت عبداللہ لدھیانوی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد حضرت کے تمام خلفاء نے حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کو حضرت کا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا۔ حضرت خواجہ خان محمد علیہ رحمت کو آپ کے مرشد ثانی حضرت عبداللہ لدھیانوی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ حج کے دوران عصر کے بعد چاروں سلاسل میں خلافت عطا کی، یعنی سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ چشتیہ، ان چاروں سلاسل میں آپ کو خلافت عطا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ قلندریہ، مداریہ اور قبروریہ میں بھی آپ کو خلافت عطا کی گئی۔ 1963 میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ نے بھی آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ چونکہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے شیخ تھے، تو ضروری محسوس ہوا کہ اس مختصر سی ویڈیو میں سلسلہ نقشبندیہ کے متعلق بھی چند باتیں عرض کر دی جائیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کی جو نسبت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی جاتی ہے، اور پھر مختلف ادوار میں اس کے مختلف نام رہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت اقدس بایزید بسطامی رحمہ اللہ تک اس سلسلے کو سلسلہ صدیقیہ کہا جاتا تھا۔ شیخ بایزید بسطامی سے لے کر عبد الخالق غجدوانی رحمہ اللہ تک اس سلسلے کو سلسلہ تیفوریہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمہ اللہ سے لے کر شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ تک اس سلسلے کو سلسلہ خواجگانیہ کہا جاتا رہا۔ شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ سے لے کر حضرت شیخ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تک اس سلسلے کو سلسلہ نقشبندیہ کہا جاتا رہا۔ پھر امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ سے لے کر خواجہ شمس الدین حبیب اللہ جان جہاں رحمہ اللہ تک، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس سلسلے کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ضروری تھا کہ اس سلسلہ نقشبندیہ کی ایک مختصر سی جو ہے اس ویڈیو میں تاریخ بیان کر دی جائے، تاکہ ناظرین کو سلسلہ نقشبندیہ کی جو مکمل ہسٹری ہے
وہ معلوم ہو جائے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ 1956 سے لے کر 2010 تک خانقاہ سراجیہ کے مسند ارشاد پہ جلوہ افروز۔ آپ رحمہ اللہ مزاجن کم کو سادہ طبیعت کے مالک اور دھیمے لہجے میں بات کرنے کے قائل تھے۔ آپ کی زندگی بہت مصروف تھی، آپ مسلسل اندرون ملک اور بیرون ملک اسفار پہ رہتے، لیکن آپ کی عبادات کے معمولات میں کبھی فرق نہیں آیا۔ آپ ساری زندگی ختم نبوت کی تحریک سے وابستہ رہے۔ آپ نے ختم نبوت کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اتنا قادیانیت کی سرکوبی کے لیے اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے کونے کونے سمیت دنیا کے بے شمار ممالک میں آپ نے اسفار کیے اور ختم نبوت کے کاز کو مضبوط کیا۔ آپ عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت کے امیر بھی تھے۔ سیاسی طور پر آپ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ساری زندگی وابستہ رہے اور اس تعلق کو آپ رحمہ اللہ نے آخری سانس تک نبھایا، اور مشکل سے مشکل وقت میں آپ نے جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ آپ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے بہت محبت فرماتے تھے اور دفاع صحابہ کے عنوان سے ہونے والے کاموں کی سرپرستی فرماتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں ان گنت عمرے کیے اور 44 حج فرمائے تھے۔ آپ کے متقدین میں بڑے بڑے سیاستدان، علماء، مشائخ، صوفیاء، عرب دنیا کے بڑے بڑے شیوخ، یہ سارے آپ کے متقدین میں سے تھے۔ ایک مختصر سا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چودھری سالک حسین اور چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی آپ کی زیارت کے لیے خانقاہ سراجیہ میں حاضر ہوئے، اور گفتگو کے دوران چودھری شجاعت حسین نے ایک واقعہ سنایا کہ پرویز مشرف کا دور تھا اور میں قائم مقام وزیر اعظم تھا، تو پرویز مشرف نے اپنی کچن کیبنٹ کا اجلاس بلایا اور اس میں اس نے کہا کہ آپ منظوری لیں اس چیز کی کہ ہم چونکہ امریکہ کے اتحادی ہیں تو اس ناطے ہمیں عراق میں فوج بھیجنی چاہیے، آپ اس چیز کی منظوری لے لیں کل، تاکہ ہم عراق میں امریکہ کی حق میں جو ہے وہ فوجیں بھیج دیں۔ تو جو شجاعت حسین کہتے ہیں کہ میں حامی بھر کے آ کے جب میں سویا ہوں تو میں نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جو مجھے سختی سے منع کر رہے تھے کہ آپ نے عراق میں فوجیں نہیں بھیجنی کسی بھی صورت میں، آپ نے اس پہ سائن نہیں کروانا، یہ بل منظور نہیں کروانا۔ تو کہتے میں صبح جب بیدار ہوا تو پھر میں نے اس پروگرام کو کینسل کروایا، تو آج میں آپ کی جب خدمت میں حاضر ہوا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ وہ خواب میں جو آنے والے بزرگ تھے وہ تو آپ تھے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہمیں کتابوں میں ملیں گے جو حضرت کی طرف منسوب ہے۔ حضرت اقدس خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کی مکمل زندگی کا احاطہ اس مختصر سی ویڈیو میں نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت کی زندگی پر مختلف کتابیں مرتب کی جا چکی ہیں جو خانقاہ سراجیہ کے علاوہ لاہور میں اردو بازار میں دارالکتاب سے مل سکتی ہیں۔ دوستو، ہدایت کا یہ مہر منیر 5 مئی 2010 کی شام کو 54 سال اپنے ہم حصے کی شمع جلاتے جلاتے بالآخر 94 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہے، تم کیا گئے روٹھ گئے دن بہار کے، اور عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمیں کی رونق اجڑ چکی ہے افق پہ مہر مبیں نہیں ہے، تیری جدائی میں جانے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ آپ کے نماز جنازہ کے لیے 40 ایکڑ زمین مختص کی گئی، اس پہ اہتمام کیا گیا، اور دیکھنے والوں نے بتایا کہ وہ جگہ بھی کم پڑ گئی، اور تقریباً 3 لاکھ ایک محتاط اندازے کے مطابق 3,80,000 لوگوں نے آپ کے بیٹے اور جانشین حضرت اقدس خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے اقتداء میں 6 مئی 2010 کو دوپہر 2 بجے نماز جنازہ ادا کیا، اور عصر تک ہدایت کے اس مہر منیر کو لحد میں اتار کر خدا کی امانت کو خدا کے سپرد کر دیا گیا۔